تو فزیکلی بھی اور باڈی لینگویج میں بھی آپ کو رحمت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ہیوملٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، انکساری سے کام لینا ہوگا۔ اور جو تعبیر استعمال کی ہے خداوند عالم نے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ، یہ در حقیقت تعبیر ہے جو پرندے کے لیے ہوتی ہے، جو اپنے ونگز کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، پروٹیکشن کے لیے پھیلاتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی اس جناح الظل، یعنی انکساری کی یہ جو پر ہیں، یہ جو بازو تمہیں دیے گئے ہیں، ان سے جو ہے رحمت کا مظاہرہ کرو۔ صلوات علیہ اور ہمیشہ ان کے لیے دعا خیر کرو، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے انتقال کے بعد بھی۔ یہ جو مشہور جملہ آپ دعا قنوت میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ اسی بنیاد پر ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ خداوندہ ان پر رحمت نازل کر جس طرح سے انہوں نے ہماری پرورش کی ہے بچپنے۔ تو یہ زندگی میں بھی ہے یہ دعا، اور ان کے وفات اور انتقال کے بعد بھی ہے۔ صلوات علیہ۔ تو یہ آیت جو ابتدائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 4 مقامات پہ آیت آئی ہے جس میں والدین کا ساتھ ساتھ ذکر ہے۔ لیکن ہم ایک اور آیت پر آنا چاہتے ہیں اور اسی پر ہم مجلس پہ ختم کریں گے، کہ جہاں خداوند عالم نے ماں کا خاص ذکر کیا ہے، اور یہ ہے سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 ایکچولی 21 نہیں ہے۔ سورہ لقمان، اس کا نام سورہ لقمان اس لیے ہے کہ جناب لقمان کی جو نصیحت ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے کی تھی، اس کو خداوند عالم نے اس سورہ میں کوٹ کیا ہے۔ مکمل سورہ اس پہ نہیں ہے لیکن ایک حصہ ہے۔ اور اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جناب لقمان نے جو نصیحتیں شروع کی ہے، سب سے پہلے جو بنیادی ہمارے اعتقادات ہیں اس کا ذکر ہے۔ بہت مختصراً فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ یاد کرو اس وقت کے کہ جب لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس پہلی والی آیت میں سورہ بنی اسرائیل سے خدا نے توحید کی بات کی تھی۔ یہاں سب سے پہلی نصیحت جو جناب لقمان بیٹے سے کرتے ہیں کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے۔ اور اس کے بعد ہم 2 آیتیں چھوڑ کے جہاں جناب لقمان کی نصیحت ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے، یا بنی، وہاں توحید کا ذکر ہوا پہلے، اور اس کے بعد یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ جناب لقمان اپنے بیٹے سے کہیں، اب بات توحید کے بعد قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ بیٹا یاد رکھو، جو کچھ تم کچھ کرو گے، بڑا کام ہو یا چھوٹا سا کام، چاہے وہ رائے کی دال کے جو دانے کی طرح ہو، اتنا چھوٹا عمل بھی ہوگا، خداوند عالم اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ تم کسی عمل کو خدا سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے ہو۔ فتکن فی صخرۃ، چاہے تم اسے چھپا دو پتھر کے نیچے۔ یہ تمثیل ہے، چونکہ پتھر جو ہے ذرا بھاری ہوتا ہے، اس کے پیچھے چھپا دو، نیچے اس کے، یا کہیں آسمان میں چھپا دو، یا زمین کے اندر گاڑ دو، یأتی بہ اللہ، خداوند عالم اس عمل کو تمہارے سامنے پیش کرے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ لطیف خبیر، خداوند عالم لطیف ہے، یعنی لطیف چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کے نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور خبیر بھی ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر۔ پھر عملی مسائل ہیں جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے سے بیان کیے۔
تو عقیدے کے لحاظ سے جناب لقمان کی نصیحت میں پہلے بات جو ہے توحید کی ہے کہ شرک مت کرنا، دوسری بات جو ہے قیامت کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور جو کچھ کرو گے خداوند عالم تمہارے سامنے پیش کرے گا۔ ان دونوں نصیحتوں کے درمیان خداوند عالم نے لقمان کی زبان سے نہیں، اپنی طرف سے ایک نصیحت اضافے کی، اور وہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی نصیحت جناب لقمان کی توحید کے بارے میں، دوسری ہے قیامت کے بارے میں جو کچھ تم کرو گے خداوند عالم اسے پیش کرے گا تمہارے سامنے۔ بیچ میں خداوند عالم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ انسان کے لیے توحید اور قیامت کے درمیانی جو مرحلہ ہے اس میں والدین کا پاس رکھنا اور خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ تو خداوند عالم نے جناب لقمان کے اس نصیحت میں انٹرجیکٹ کرتا ہے اپنے الفاظ، 2 آیتیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے نصیحت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے سلسلے میں کہ ان کے ساتھ نیکی سے کام لے، اور خصوصاً اشارہ ماں کا ہے، حملته امه وحنا على وحن وفصاله في عامين، یاد رکھو کہ ماں نے مشکل حالات میں تمہیں حمل بھی کیا ہے، دنیا میں بھی لے آئی ہے، پرورش بھی کی ہے، وفصاله في عامين، 2 سال بھی لگا شیرخوارگی کا جو دور ہے۔ تو ماں کی اس قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور پھر خداوند عالم حکم دیتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو لیکن ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ عجیب و غریب بات ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تمہاری بازگشت جو ہے قیامت کے دن ہماری طرف۔ لقمان نے بیٹے سے کہا ہے کہ شرک مت کرنا، خداوند عالم نے شکر گزاری میں شرک کا حکم دے رہا ہے، توحید میں نہیں، عبادت میں نہیں، اس میں قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن جب شکر ادا کرنے کی بات ہوتی ہے خداوند عالم کہتا ہے کہ بھائی صرف ہمارا شکریہ ادا کرنے سے کام نہیں بنے گا، وَاشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، ٹھیک ہے رازق ہم ہیں، ہم نے تمہیں دیا ہے جو کچھ دیا ہے، چاہے بطن مادر میں یا پستان مادر میں یا ماں باپ کے سرپرستی میں، جب بھی جو کچھ ملا ہے ہم رازق حقیقی ہیں، لیکن ہم نے تمہارے ماں باپ کو وسیلہ قرار دیا ہے، تم صرف ہمارا شکریہ ادا کر کے ہم اپنے حق کو ادا نہیں کرو گے بلکہ وسیلے کے بھی شکریہ کو ادا کرنا ہوگا۔ صلوات اور اس کے بعد وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اس کے بعد اب یاد رہے کہ یہ آیات قرآن اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں کہ جب مسلمان اکثریت ایسے تھے کہ جن کے ماں باپ ابھی بھی مشرک تھے، ان کا انٹریکشن جو ہے، یہ ہم لوگ تو اپنے حالات میں الحمدللہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر بھی پریشان ہیں کہ بھائی ہندو کا کھانا کیوں حرام ہے۔ ہاں اس زمانے میں تو مشرکین ماں باپ تھے، اور قرآن نے ایک طرف حکم دیا ہے بھائی ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو، تو یہ مسئلہ جو ہے پریکٹیکلی اس زمانے میں ایک بہت ہی سیریس مسئلہ تھا، وہاں پر حکم ہو رہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، دیکھو اگر تمہارے مشرک ماں باپ تم پر پریشر ڈالیں، پریشرائز کریں کہ تم شرک کرو، تو خبردار فَلَا تُطِعْهُمَا، شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مشرک ہیں تم پر پریشرائز کر رہے ہیں تو تم شرک کرو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تم جو ہے ان کے ساتھ بدسلوکی کرو۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، جب تک دنیا میں تم ان کے ساتھ ہو ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ فی الدنیا کی تعبیر بتا رہی ہے کہ آخرت میں تمہارا راستہ مشرک ماں باپ سے الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں تمہارا فریضہ ہے کہ تم اپنے مشرک ماں باپ کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اور اس کے بعد وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ
ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، تمہارے بازگشت تمہارا راستہ ہماری طرف ہے، اور جب تم پلٹ کے آؤ گے تو ہم تمہیں خبر دیں گے کہ تم نے کیا کیا کیا۔ یہاں پر اگر آپ ان مسائل کو دیکھیں تو خداوند عالم نے بہت کلیئر کر دیا ہے کہ یہ حسن سلوک کی جو بات ہو رہی ہے والدین کے سلسلے میں، صرف نیک والدین کی بات نہیں ہے، صرف مسلم والدین کی بات نہیں ہے۔ اگر مشرک والدین بھی ہوں، غیر مسلم ہوں، پھر بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ ہاں، ان کی اطاعت ان مسائل میں جو خداوند عالم نے حرام قرار دیا ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر بھی آپ اپنے برتاؤ کو اور نیکی کو اور احسان کو برقرار رکھیں۔ صلوات پڑھیں۔ چونکہ ذکر والدہ کا ہے، اسی لیے ہم نے یہ سورہ لقمان کی اس آیت کو پیش کیا تھا۔ رسول کے سامنے ایک صحابی جن کا نام تھا حزام بن حکیم، یہ حکیم بن حزام، ہم ایگزیکٹ نام کو تو ہم بھول رہے ہیں، وہ آئے رسول کی خدمت میں اور انہوں نے سوال کیا کہ رسول اللہ اگر ہمیں نیکی کرنا ہو تو کس کے ساتھ نیکی کریں؟ وہ سوال بھی ذرا عجیب تھا، مطلب یہ ہے کہ آپشن زیادہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہو یہ مسئلہ تو کس کے ساتھ ہم نیک سلوک کریں، نیکی کس کے ساتھ کریں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ اس نے ریپیٹ کیا، دوبارہ رسول اللہ نے کہا ماں۔ تیسری بار اسی سوال کو اس نے دہرایا، تو خدا اس کو جزائے خیر دے، وہ دہراتا رہا، ہمارے لیے درس ہوتا ہے، ورنہ یہ بات ہمارے سامنے آتی نہیں۔ تیسری بار بھی رسول اسلام نے کہا ماں، پھر بھی وہ بندہ جو ہے رکا نہیں۔ چوتھی بار پھر دہرایا اس نے سوال کہ پھر کون؟ چوتھی بار رسول اسلام نے کہا باپ۔ وہ انگریزوں کے اصطلاح میں کہا جائے گا کہ بھائی وہ گولڈ، سلور اور برونز تو ماں کو دے دیے گئے، وہ کنسولیشن پرائز جو ہے وہ باپ کے لیے رہے گا۔ مطلب وہی ہوا نا یہاں کی ماڈرن اصطلاح۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اہمیت دی گئی ہے ماں کی قربانی کی بنیاد پر، اس کی وہ محبت جو ہے انکنڈیشنل ہوتی ہے۔ اولاد بھی بہرحال فطرتی طور پہ محبت کرتے ہیں، لیکن پھر وہاں ایک اوبلیگیشن کا سینس ہے کہ ماں نے یہ کیا تھا لہٰذا ہمیں یہ کرنا ہی ہے۔ لیکن ماں جب محبت کرتی ہے وہاں کوئی شرط نہیں ہوتی، کوئی توقع نہیں ہوتی، کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ یہ ہمیں ہمارے لیے کچھ کرے گی۔ اور اس لیے ماں کو جو اہمیت دی گئی ہے کہ ہمارے یہاں شریعت کے احکام میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کہ اگر آپ نافلہ نماز پڑھ رہے ہیں اور باپ کی آواز آئی پکار رہے ہیں تو وہاں آپ نماز کو نہ توڑیں، لیکن اگر ماں پکارے تو آپ اس نافلہ نماز کو توڑیں اور پھر جائیں، اپنے نماز کو، نافلہ نماز کو روک کے ماں کی بات پہلے سے، اس لیے کہ انہی کی رضا میں خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی ہے۔ اویس قرنی کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے کہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، رسول کو کبھی دیکھا نہیں تھا، باتیں سنی تھی، مسلمان ہوئے۔ ایک ضعیفہ ماں تھی، یہی بیٹا ایک تنہا سہارا تھا۔ خواہش ہوئی کہ جائیں مدینہ میں رسول اللہ کی زیارت ہو، جب بھی جانا چاہیں ماں روک دے کہ بھائی اتنے لمبے سفر میں جاؤ گے تم یمن سے وہاں مدینہ تک، پھر ہمارے دیکھ بھال کون کرے گا؟ بہت ہی اصرار کے بعد ایک بار ماں نے جو ہے اجازت دی، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ مدینہ صرف ایک ڈے ٹائم میں رہنا، وہاں رکنے کی اجازت نہیں، یعنی رات میں بھی نہیں سونا، نیکسٹ ڈے بھی نہیں، صرف ایک دن کے وقت وہاں وقت گزارنا۔
اویس قرنی جاتے ہیں all the way یمن سے مدینہ پہنچے. اب آپ اس کو آپ بیڈ لک کہیں گے جو بھی کہیں گے. وہ بیچارے پہنچے مدینہ, رسول اللہ کے بیت الشرف گئے. جناب ام سلمہ نے فرمایا کہ رسول اللہ سفر پہ گئے. اب سوچ لیں کتنا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہوگا جناب اویس قرنی. شاید اگر ہم لوگ ہوتے تو سوچتے ماں تو بہت دور ہیں, کیا معلوم کتنے دن کا سفر تھا, چلو ایک دن اور رک جاتے ہیں, رسول اللہ آ جائیں گے, ملاقات ہو جائے گی, پھر چلیں گے. اتنے دور سے آئے ہیں رسول اسلام کی زیارت کے لیے, لیکن نہیں, ماں سے وعدہ کیا. اس وعدے کی بنیاد پر مایوسی کے ساتھ رسول کی زیارت بغیر مدینہ واپس چلے گئے. لیکن اس وفائے عہد کا اثر کیا؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہم صحابی رسول ہیں, لیکن اگر رسول ہمارے سلسلے میں یہ کہیں وہ کچھ اور ہے. رسول اسلام جب پلٹ کے آتے ہیں سفر سے, گھر میں وارد ہوتی ہی جناب ام سلمہ سے کہتے ہیں, ام سلمہ ہمیں اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے. کیا اویس قرنی آئے تھے؟ یعنی یہ جذبہ تھا, یہ محبت تھی, دیکھا نہیں, لیکن ماں نے جس سے جو وعدہ تھا اس کو پورا کیا ہے. اس کا اثر یہ رہا کہ سید الانبیاء والمرسلین جو ہیں وہ جناب اویس کی خوشبو کو محسوس کر رہے ہیں. اکثر جب ہوا کا جھونکا یمن کی طرف سے آتا تھا تو رسول یاد کرتے تھے کہ ہمیں اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے. یعنی ماں کے ساتھ یہ برتاؤ اور نیکی کرنے کا یہ سلوک ہے کہ ہزارہا صحابہ ایک طرف, جناب اویس قرنی کے سلسلے میں رسول کے دل میں جو جگہ تھی کچھ اور ہے. تو یہ معاملہ ہمارے دین و مذہب میں ہے کہ جہاں تک خدا کی عبادت اپنی جگہ پہ ہے, لازمی ہے, لیکن باہمی تعلقات اور روابط بہت ضروری ہیں, خصوصاً گھر والوں کے سلسلے میں, ماں باپ کے سلسلے میں, ماں کے سلسلے میں. ماں اگر بہت ہی ضعیف بھی ہو جائے, بالکل ڈسیبلٹی کی حالت میں کچھ نہ کر سکے, اگر بول بھی نہ سکے, اس کے دل و دماغ میں جو دعا ہوتی ہے اولاد کے لیے, اس کے کوئی نعم البدل نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے انتقال پر خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو پیغام بھیجا کہ موسیٰ آج کے بعد جب گھر سے باہر نکلنا تو ذرا ہوشیاری کے ساتھ قدم اٹھانا. اس لیے کل تک جب بھی نکلتے تھے ماں کی دعا ساتھ ساتھ. وہ مرتبہ ہے جو خداوند عالم نے دیا ہے, تو سب سے بڑی بات جو انسان جسے محروم ہو جاتا ہے وہ ماں کی دعا ہے. اور اس لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں, روز رسول سے رخصت ہوتے ہیں, امام حسن کے لحد سے رخصت ہوتے ہیں, لیکن آخر میں ماں کی قبر کے پاس جاتے ہیں. اس لیے کہ چاہے وفات کا عرصہ اچھا خاصا ہو چکا تھا, لیکن ماں کے لحد اور قبر سے قربت اور ان کی دعاؤں کا اثر جو ہے بہت بڑی بات ہے. اور عجب نہیں وہ جو جملہ ہم لوگ سنتے ہیں کہ جب حسین الوداع ہوئے ہیں تب ماں کے لحد سے آواز آتی ہے کہ بیٹا تم تنہا نہیں جاتے, جہاں جہاں تم جا رہے ہو ماں تمہارے ساتھ. وہی جذبہ تھا کہ آپ دیکھیں جناب حر سے جو کلام ہوا ہے امام کا, اور امام نے جو سخت الفاظ کہے حر سے, لیکن حر کے دل میں جو جذبہ تھا جناب سیدہ کے سلسلے میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بندے میں ظرفیت تھی نور امام سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. اور غالباً یہی صلہ تھا جو امام نے عاشور کے دن دیا تھا کہ جب حر آئے ہیں اور آنے کے بعد ہی اذن چاہیے
بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ جب اپنے خیام سے وہ دور ہوئے ہیں اور خیام حسینی کی طرف گئے ہیں تو سپر کو اپنے سر کے اوپر الٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں علامت تھی کہ ہم حملہ کرنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم اپنے کو سرنڈر کرنے آ رہے ہیں۔ امام نے اس منظر کو دیکھا ہے، اصحاب کو بھیجا ہے جا کے حر کا استقبال کرو۔ ان اصحاب کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حر کے زبان پر وہ دعا کے وہ فقرات تھے کہ خداوندہ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، میں نے بنت رسول کی اولاد کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ اس وقت بھی بنت رسول اللہ کے اولاد کا عنوان ذہن میں تھا۔ امام حسین کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا ہم نے توبہ استغفار کر لیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن حق آپ کا تھا جو ہم نے ضائع کیا ہے۔ امام کہتے ہیں جاؤ خدا نے بھی بخش دیا، ہم نے بھی معاف کر دیا۔ اس کے بعد جناب حر نے اذن وغا چاہی ہے۔ عزاداران حسین ان واقعات کو جب ہم پڑھتے ہیں جہاں بعض روایات میں ہی ہے کہ شہداء اصحاب میں سے سب سے پہلے جناب حر گئے ہیں، اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا تھا کہ مولا حر جب مہمان بن کے آئے تھے آپ نے پانی دے کے سیراب کیا تھا، مہمان نوازی کی تھی، آج وہ دوست بن کے آ رہے ہیں، کم سے کم ان کو روک لیں اور بعد میں بھیجے۔ عجب نہیں کہ کریم ابن کریم امام یہی کہے تمہیں میری مظلومیت کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ جب دشمن بن کے آیا تھا ہم پانی سے اس کی ضیافت کر سکتے تھے، لیکن آج وہ دوست بن کے آیا ہے لیکن میرے پاس پانی تک نہیں، لہٰذا ہم اس کو زیادہ اذیت نہیں دینا چاہ رہے۔ جتنی شہادتیں ہوں گی وہ جناب حر کے سر جو ہے جھکتا چلا جائے گا شرمندگی سے، لہٰذا ہم اسے پہلے روانہ کر رہے ہیں۔ جب جناب حر کی شہادت ہوئی ہے حسین جناب حر کے قریب آئے ہیں، زمین پر بیٹھنے کے بعد حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا، ایک رومال نکالتے ہیں، مولا سے کہیں گے مولا حر بچنے والے نہیں ہے، زخم پورے بدن پہ لگے ہوئے ہیں، پیشانی پر اس رومال کو باندھنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ عجب نہیں کہ حسین نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ حر نے میری ماں کا احترام کیا تھا، ہم اس ماں کا بنا ہوا رومال حر کے پیشانی پر باندھ دیتے ہیں تاکہ وہاں آخرت میں اسے احساس شرمندگی نہ ہو اور احساس رہے کہ ہم بھی راضی ہیں اور ماں فاطمہ بھی راضی ہیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خداوند اس قریبات قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خداوندہ جہاں جہاں شیعہ علی ہیں، جہاں جہاں گرفتار ہیں، مظلوم واقع ہوئے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، افغانستان ہو، بحرین، عراق یا سیریا، خداوندہ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، اور جو تکفیری دشمنان اسلام ہیں اگر قابل ہدایت ہیں تو خداوندہ ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو خداوندہ انہیں نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک بار اور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید محمد کریم کی روح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم وابیک، السلام علیکم السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم السلام علیکم المغششین والزوار في الرزاق ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب رسول الزمان، السلام علیکم خلیف الرحمن، السلام علیکم محمد السجان، عجل اللہ تعالی فرج بصر اللہ Yeah, he's here, but do you know how to turn this off? Like, press, like, save it? People are not that. Over here. That's to zoom in and all that.